الف لام میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم انشاءاللہ 15ویں آیت کریمہ پڑھتے ہیں. انما المؤمنون، یہ کلمہ جو شروع میں ہے انا، آپ نے پہلے پڑھا انا کے معنی کیا تھے؟ بے شک، انا ہو یا انا ہو. ہم نے تو صرف دیکھنا نون کے اوپر شد ہے کہ نہیں. نون کے اوپر شد ہو، چاہے الف کے اوپر زبر ہو، چاہے الف کے نیچے زیر ہو، وہ لفظ انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے. یا کبھی کلمے کے شروع میں لام آ جائے تو یہ لام لازم اگر آئے تو اس کے معنی بھی یقیناً ہوتے ہیں. قد کا کلمہ آ جائے، قد افلح المؤمنون، یہ جب ہم پڑھتے ہیں یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یہ قد کا کلمہ بھی یقیناً کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی لام اور قد دونوں ملا کر استعمال ہوتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے. یہ بھی یقیناً کے معنوں میں ہوتا ہے. لیکن انما ان سب کی سپرلیٹو ڈگری ہے. سب سے زیادہ زور دینے کے لیے جب کلمہ استعمال کرتے ہیں تو وہ انما ہے. انما کا کلمہ اسے ادات حصر بھی کہتے ہیں. یہ ان بریکٹ کر لیتا ہے. جو اگلی چیز آ رہی ہے اس کو یہ بریکٹ میں لے لے گا، پھر کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز نہ داخل کی جا سکے گی اس میں، نہ خارج کی جا سکے گی. گویا اب پوری کی پوری تعریف کی جانے لگی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں. انما المؤمنون، یہ کلمہ مومنون، الف لام تو شروع میں لگا حقیقی کا معنوں میں، خاص کرنے کے لیے واو نون جمع کی علامت، اور باقی کلمہ اردو کا مومن رہ گیا. بے شک حقیقی مومن ہے الذین. الذی کی جمع ہے، الذی جو ایک شخص، الذین جو تمام اشخاص، اور الذی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی، اور اللتی کی جمع ہے اللائی. الذین جو سب اشخاص. انما المؤمنون الذین، بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو سب لوگ آمنو، یہ کلمہ بھی آمنا پلس واو الف سے مل کر بنا. آمنا کا مطلب جو ایک شخص ایمان لایا، اور آمنو واو الف چونکہ جمع کی علامت ہے، کیا معنی ہو جائیں گے؟ جو سب ایمان لائے. انما المؤمنون، حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان لائے. باللہ، یہ کلمہ با جمع اللہ سے مل کر بنا ہے. با کے معنی ہم نے بسم اللہ میں پڑھے تھے کے ساتھ.
با کے معنی ہم نے بالقولی میں پڑھے تھے میں، اور با کے معنی سبب بھی پڑھے تھے بجہالت، جہالت کے سبب. باللہ یہاں پر با کے معنی پر ہے، باللہ اللہ پر. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بے شک حقیقی مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر. ورسولہ، یہ کلمہ واو بھی ہماری زبان کا کلمہ جس کے معنی اور ہوتے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول، یعنی جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر. حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، یہ کلمہ ثم 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. یہ کلمہ ثم کا مطلب ہے پھر. لم یرتابوا، یہ کلمہ لم، یہ بھی 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے. جس طرح آپ نے پڑھا لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں اور لا کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، اس طرح لم بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مضارع سے ہی پہلے آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ ہم ماضی میں کریں گے. مضارع سے مراد تو آپ کو پتہ ہے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل. اس کی علامتیں جہاں لگی ہوں گی، یعنی یا، تا، الف اور نون لگا ہوگا، اس سے پہلے لم آئے گا. یہ لم جب آ جائے گا تو ترجمہ حال یا مستقبل میں کرنے کی بجائے اب اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں، گویا یہ نفی ماضی میں ہو جائے گی. یرتابو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. میں یہ بات بلا شک کو ارتیاب کہتا ہوں. ارتیاب کا مطلب ہوتا ہے شک سے بالا تر، شک سے ماورا. ارتابا یرتابو، ارتابا اس نے وہ شک میں مبتلا ہوا، یرتابو وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے یا ہوگا، پلس واو الف آ گیا. یرتابو وہ سب شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہوں گے، لیکن شروع میں لگا ہے لم. تو میں نے عرض کیا مضارع کی علامت تو لگی ہے، لیکن لم لگنے کی وجہ سے اب اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے. لم یرتابو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے، یرتابو وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہوں گے، لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کر دیں گے. لم یرتابو وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابو، یہ لم یرتابو کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. واو کے معنی اور. وجاہدو یہ کلمہ جاہدہ پلس واو الف سے مل کر بنا. اردو کا کلمہ جہاد کرنا، تگودو کرنا، کوشش کرنا، صحیح کرنا، اور واو الف جمع کی علامت ہے. جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا. وجاہدو اور ان سب نے جہاد کیا باموالہم، یہ کلمہ با جمع اموال جمع ہم سے مل کر بنا ہے. با کے معنی تو کے ساتھ، اموال اردو ہی کا کلمہ ہے، مال کی جمع ہے، اور ہم ان سب کے. باموالہم ان سب نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ. وانفسہم واو کے معنی جی اور انفس جمع ہم سے مل کر بنا. اردو کا کلمہ نفس، نفس جان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے انفس جانوں. انفسہم اپنی جانوں سے. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ یہ کلمہ فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. فیصد، فی الفور، فی الحال ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں میں کے معنوں میں. اور سبیل کہتے ہیں راستے کو. سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. دیکھیے سبیل اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے. پہلے اسم کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. ایسی حالت ہو جائے پہلا ایک اسم ہو جس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو
اور دوسرے اسم کے ساتھ الف لام لگا ہو، یہ اللہ کے آغاز میں الف لام ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے جی؟ کا کے کی کا اضافہ ہو جائے گا. پہلا اس میں نکرا، دوسرا اس میں معرفہ ہو گیا، کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا پہلے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس میں معرفہ ہو گیا. اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو کا کے کی کا اضافہ ہو گیا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے پھر جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک وہ سب لوگ، یہ اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم کے معنی بھی وہ سب ہوتا. اور آپ نے پڑھا کہ اولئک اور ہم دونوں کے معنی وہ سب. جب دو کلمات ہم معنی ہوں، چاہے وہ ہم شکل نہ ہوں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، لیکن ہم معنی ہوں اور ساتھ ساتھ آ جائے، یہ ایمفیسائز کرنے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے. اور زور دینے کے لیے ہم اردو ادب کے اندر ہی کا اضافہ کر دیتے ہیں. وہ سب لوگ کہنے کے بجائے یہ وہی لوگ ہیں. الصادقون، الف لام تو خاص کرنے کے لیے، یہ کلمہ صادق کے معنی سچے، اور واؤ جمع کی علامت ہوتی ہے. الصادق حقیقت میں سچے لوگ، اصل میں سچے لوگ، اور واؤ جمع کی علامت ہے. الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں. آئیے اس آیت کریمہ کو پھر دیکھتے. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں. یہ دراصل کے معنی میں نے کہاں سے لے لیے جی؟ بالکل ٹھیک، الف لام سے. جی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیقی مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے. رات یہ انما میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ انا، انا، لام لازم، قد، لقد، نون ثقیلہ، ان سب سے سپرلیٹو تھا. یہ تو 1.5 میں سے ہے. اب دیکھیے انما المؤمنون، مومن یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. الذین یہ 1.5 میں. آمنو کے اندر آمانہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. آمنو باللہ با بھی ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. باللہ ورسولہ وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، رسول بھی ہماری زبان کا کلمہ. ثم اور لم یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والے ہیں، ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، خود بخود ہی یاد ہوتے ہیں. ثم لم یرتابوا، میں نے ابھی بتایا تھا بلا شک و ارتیاب یعنی ریب سے بالاتر ہو کے، شک سے بالاتر ہو کے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. وجاہدوا وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور جہاد بھی ہماری زبان کا کلمہ. وباموالہم وہ بھی، اور بے بھی، اور اموال بھی یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. وانفس، یہ دیکھیے جاہدوا باموالہم وانفسہم، نفس بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. فی سبیل اللہ، فی پھر آ گیا. سبیل اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اولئک اور ہم 1.5 میں سے بار بار آنے والے کلمات. اور الصادقون یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. دیکھیے کتنے دائرے لگ گئے. باقی کیا رہ گیا؟ انما، ثم، لم، اولئک اور ہم، اور بس. کس قدر آسان ہے یہ. سچ فرمایا میرے اللہ نے کہ ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے. حضرات، آیت نمبر 14 میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج بھی کیے، لیکن اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق نہیں کی. ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہ ٹھہرا، اور کہا کہ ہم تمہارے، اگر تم سچی اطاعت کرتے تو ہم تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرتے. وہ مال تمہارے جو ضائع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی
کہ تم نے اسلامی تہذیب کے مطابق وہ زندگی نہیں گزاری. وہ عبادت کا وسیع مفہوم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا 14ویں آیت کریمہ میں، اس کے مطابق چونکہ زندگی نہیں گزاری تھی، اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر نہ ٹھہرا. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، یہ بات ان کو کہہ دی گئی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر حقیقی مومن ہوتے کون ہیں؟ تو اللہ نے اسی کا جواب دے دیا کہ مومن تیرے دماغ میں یہ بات آئی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حقیقی مومن کون ہوتے. کل قیامت کے روز آ کے مجھے نہ کہنا مجھے پتا نہیں تھا. یہ میں آیت نازل کرنے لگا ہوں اور یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کر کے ہمیں بتا دیا کہ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر. اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد پچھلی آیت کریمہ کے اندر بھی اور جتنا ابھی تک پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اللہ میں فرما دیا ہے، محمد رسول اللہ نے جو اپنی زبان سے فرما دیا، جو عمل کر کے دکھا دیا، جس کے کام کرنے کے لیے حکم دے دیا، اس میں پورا ایمان لے آنا، پھر شک میں مبتلا نہ ہونا کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے تو شک میں مبتلا ہوگے، پتہ نہیں بیٹھ کر پینے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بے پرد عورت باہر نہیں آنی چاہیے، تو یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ بے پرد عورت گھر سے باہر نہ نکلے، تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر اس بات کا شک میں مبتلا ہونا، پتہ نہیں میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو جائے پردہ. اگر یہ شک میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے کہا پھر تمہارا ایمان نہیں، جو اس شک سے بالا تر ہو. اللہ کہے کہ سود کے ذریعے جس نے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کی ہے وہ تو حرب من اللہ و رسول ہے، اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر لی ہے. اور جو کہے کہ جناب اس سے تو مال بڑھتا ہے اور کیا رستہ اختیار کریں، بینک نہیں ہمارے چلیں گے، اس سے تو بینک رہ جائیں گے، ہماری ترقی رہ جائے گی، جس نے یہ سوچ لیا سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. پاکستان کے شاید دفتروں کے اندر اس کا نام لکھا جائے کہ وہ مومن ہے، لیکن اللہ کے دفتر میں تو اسی کا لکھا جائے گا جو دل کی کسی بھی جگہ پر وہ ذرا بھی شک اگر رکھتا ہے تو وہ خارج ہو جائے گا. اس کا لکھا جائے گا جس نے دل کے ساتھ پوری طرح تصدیق کر دی ہو کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اس کے رسول نے فرمایا ہے، وہ ٹھیک ہے. میں یونیورسٹی میں جب لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن کیا کریں، معاشرے اور سوسائٹی نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی. جو کہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی اجازت دے گی تو ہماری فلاح ہوگی، اگر ہم بے پرد ہو کے گھر سے نکلیں گی تو ہم نوکریاں کر سکیں گی، جو کہیں کہ میں پھر ہمارے گھر کی روزی چلے گی، تو کیا اس نے اللہ کے اوپر ایمان پورا لے آئی ہے؟ نہیں، ابھی ایمان نہیں آیا. ایمان تو اس وقت آئے گا جس وقت وہ شخص اور وہ عورت اور وہ مرد پورے کے پورے اللہ کی بات کو مان لے گا. اب کتوں کے ساتھ کھیلنا، اللہ کے رسول نے کتے جو ہے ان کو مارنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان سے جو کام لینا ہے وہ لے لو، چوکیداری اس سے لے لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، شکار کر لو، کوئی منع نہیں کرتا، دین نے اجازت دی. لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کتوں سے کھیلنا، عورتوں کے اور مردوں کے کلب کٹھے بنانا، عورتوں کے اور نوجوان لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کٹھی دوڑے لگوانا، نہیں. تم شک میں مبتلا ہوگے شاید ہماری اس طرح ترقی ہو سکے، یہ ترقی کا راستے نہیں ہے. تم شک میں مبتلا ہوگے، ترقی تو بڑی دور کی بات، تمہارا ایمان بھی نہیں رہا. اپنے ایمان کے بھی خیر مناؤ. قرآن حکیم جو سزائیں دے دے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے بعض لوگوں نے باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ. اللہ تو کہتا ہے جو شک میں مبتلا ہو گیا وہ مومن نہیں ہے. حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر شک بھی نہ ہو. اس نے تو باقاعدہ بغاوت کے ساتھ کیا دیا ہے کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ. لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر حدود کا نفاذ ہو گیا تو کیا ہم چور کے ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ ٹنڈے ہیں. اللہ کے بندے چوری نہ کر، تیرے ہاتھ نہ کٹے، ضرور تو نے چوری کرنی.
ذرا بھی شک میں مبتلا ہو گئے کہ غیروں نے جو بات کہی ہے، اللہ کے علاوہ جو بات ہے، اس کے رسول کے علاوہ جو بات ہے، وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر یہ بات بھی ذہن میں آ جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ میں یہ جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، میری اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تحقیق کرنا ٹھیک نہیں ہے، تحقیق تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیزیں تھیں، یہودیوں نے چھپا لی، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، تو چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈ لانا بڑی مہارت کی بات تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تورات کے وہ اوراق ڈھونڈ لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اصحاب رسول موجود ہے، دربار لگا ہوا ہے، اتنے میں حضرت عمر وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ کہتے تھے ملے گی نہیں، دیکھیں میں لے آیا ہوں تورات کے اوراق لے آیا ہوں، اور پھر رسول اللہ کی طرف دیکھے بغیر کھول کر پڑھنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دو ہتھڑ مارا کہ عمر تیری ماں تجھ پر روئے، دیکھ رسول اللہ کا حال کیا ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت عمر کے ہاتھ سے اوراق گر گئے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ عمر، خدا کی قسم، اگر میرا بھائی موسیٰ بھی آج زندہ ہوتا قرآن حکیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھتا۔ آج ہمیں قرآن حکیم کا تو نہیں پتا، اس پہ تو شک ہے، اب پڑھ لیا تو کہیں مولوی نہ ہو جائیں، لیکن دنیا کے اسلام کے خلاف جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان سب کا ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے۔ ثم لم یرتابوا، شک میں مبتلا نہیں ہونا، اور شک کی بجائے ہم باقاعدہ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ وجاہدوا، جب آپ یہ کام کریں گے کہ اللہ کے دین پر کھڑے رہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو دنیا چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ آپ بہت بھی حکیم ہوں گے تو محمد رسول اللہ جتنے حکیم نہیں ہو سکتے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، گھر سے نکالا، پتھر مارے، گالیاں دیں، مجنوں، پاگل، دیوانہ کہا، اور جنگیں لڑیں، ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، ان کے ساتھیوں کو ان کے سامنے مارا، ایک ٹانگ کو حضرت سمیہ کی ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور اونٹوں کو ابو جہل نے مخالف سمتوں میں بھگا کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دین پر کھڑے رہیں اور دشمن وہ کافر ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر دے۔ آپ جتنی بھی حکمت کے ساتھ چلیں گے تو طائف کی وادی رستے میں آتی ہے، تو دشمن سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اس موقع پہ جہاد کرنا ہے۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ یہ جہاد جو ہے ذات سے لے کر پوری کائنات کے اندر جہاد ہے۔ کبھی اندر کی خواہشات کہتی ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، اندر کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ پردہ کر لو، اللہ کہتے ہیں کہ غیبتیں نہ کرو، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل نہ دکھاؤ، اللہ کہتے ہیں کہ کسی کی چگلی نہ کھاؤ، اللہ کہتے ہیں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، الٹے نام نہ دھرو، لیکن جی چاہتا ہے بڑا مزہ آئے گا۔ ہم اپنے دل کی بات کو مان لیتے، اس آواز کو بلند کرتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہیں تو یہاں جہاد کرنا پڑے گا کہ نہیں اے نفس، تیرا کہنا نہیں ماننا، میں تو اللہ کا کہنا مانوں گا، بھلے غیبت کرنے سے تجھے خوشی ملتی ہو۔ یہ جملہ آپ نے سنا، کیا کروں، غیبت کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں تو دل ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ہلکا دوسرے معنوں میں ہوتا ہے، انسان بڑا ہی ہلکا ہو جاتا ہے جب وہ غیبتیں کرتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر کبھی نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ آپ گھر سے باہر نکلے، جگہ جگہ پر امتحان ہے، بے پرد لڑکی سامنے آ گئی، نگاہ اٹھ گئی، حکم آ گیا غض البصر کا، نگاہ کو جھکا لو۔ جی چاہتا ہے مزہ بڑھائے گا، نگاہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دے، اللہ کہتے ہیں نگاہ کو جھکا لے۔ جس نے اب نگاہ کو جھکایا ہے، دل پہ شک نہیں کیا،
محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیا ہے وہ مومن ہے، اور جس نے دل کی بات کو ماننا ہے پھر وہ دل کو اس نے معبود بنایا ہے، اس کی اطاعت کی ہے، پھر اللہ کی اطاعت سے وہ نکلا ہوا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور کہیں نفس کے خلاف اور کہیں اپنے ہی گھر کے اندر۔ آج داڑھی رکھ کے دیکھ لیجئے، آپ ہی کی امی کہے گی بیٹا کسی مولوی کے ہتھے چڑھ گئے ہو تو ذرا بڑے ہو کے شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا، ابھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے ٹیکس بچانا چھوڑ دیا ہے، تو عقل مند لوگ کہیں گے وہ ٹیکس سارا ادا کرو گے تو تمہارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، تمہیں چور بنانے کے لیے وہ کہیں گے۔ عقل مندوں کی بات مانو گے تو چور بن جاؤ گے، جن کو تم نے عقل مند سمجھا ہے۔ دل کے اندر یہ بات ہے کہ عقل مند تو میرے اللہ ہیں اور میرے رسول ہیں، صحیح بات تو ان کی ہے، انہوں نے منع کیا ہے چوری نہیں کرنی، تو بھلے میرے رزق کا مالک جو ہے وہ مجھے کہتا ہے تو میرے رزق کا مالک میرا اہتمام خود کرے گا، میں تو چوری نہیں کروں گا، میں تو بل بند نہیں کروں گا، میں تو ٹیکس پورا دوں گا، میں تو بجلی کا میٹر جو ہے اسے بند کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے اللہ کے ہاں سچا ثابت ہونا، اسے جہاد کہیں معاشرے کے اندر کرنا پڑے گا، ساری دنیا کم تول رہی ہوگی اسے ٹھیک تولنا ہو، ساری دنیا کم ماپ رہی ہوگی اسے ٹھیک ماپنا ہوگا، دنیا رشوت لے کر کام چلاتی ہوگی اسے رشوت کا کام نہیں چلانا، وہ ساری دنیا کے اندر وبا پھیل جائے برائیوں کی، وہ کہ ساری دنیا کرے، میں انہیں سمجھاؤں گا لیکن میں نہیں کروں گا، میں انہیں روکوں گا، جتنی اللہ استطاعت دے گا میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس طرح جہاد کرے گا معاشرے کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی طاغوت کی قوتیں، طاغوت میں نے بتایا تھا طاغوت کسے کہتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر حق والوں سے کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس حق کو بند کرو۔ پھر اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ یہ جو پردہ کرواتے ہیں، یہ جو مخلوط سوسائٹی والے ہیں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ کہیں گے آپ کو، وہ دقیانوسی کہیں گے، تو آپ بھی پورے شرح صدر کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ انہیں کہیے کہ ہاں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنے اللہ کے غلام اور بندے ہیں، ہم نے تو انہی کا کہنا ماننا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی، نہ اپنی، نہ لوگوں کی، نہ کسی طاقت کی۔ اور پھر اللہ کہے کہ میں تمہیں لوگوں سے بچا لوں گا۔ اللہ تو قرآن حکیم میں یہ کہے کہ میں تم دعوت دو اور لوگوں سے تمہیں بچانے کی ذمہ داری میری ہے، اور آدمی ڈر جائے کہ مجھے تورا بورا بنا دیں گے اور مجھے مار دیں گے، تم ڈر جاؤ، اس کا مطلب دل کے اندر ابھی اللہ کی قوت کا یقین نہیں ہے۔ پھر تمہیں ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، پھر تمہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ جہاد ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک کے تمام مراحل کا نام ہے، اگر حق کے لیے ہوں۔ میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حق کے غلبے کے لیے ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد تک کے تمام مراحل کو طے کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ یہ جہاد نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ جہاد اپنوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ جہاد سوسائٹی کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ جہاد معاشرے کے خلاف اور دنیا کے اندر طاغوت کی قوتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اور جب کبھی طاغوت کی قوتوں کے خلاف جہاد ہو جائے اور وہ ٹکراؤ ہو جائے، وہ کہیں طائف کی وادیاں آ جائیں، کہیں بدر اور حنین کی وادیاں آ جائیں، اور وہاں پر پھر استقامت دکھانی ہو۔ یہ استقامت کس طرح کہ کوئی قوت دکھائے، کوئی طاقت دکھائے، کوئی دھونس دکھائے، کوئی جو کچھ کر سکتا ہو وہ لے آئے اپنا سامان، اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی بھی کیوں نہ ہو تو اسے یقین رکھنا چاہیے اصل قوت تو میرے اللہ کی ہے۔ وہ اگر مجھے سرخرو کرنا چاہے گا تو اس کام سر و سامانی کے اندر بھی مجھے سرخرو کرے گا۔ کیا بدر کے اندر اس نے سرخرو نہیں کیا؟ اور جب سارے کے سارے احزاب کٹھی ہو کے آ گئی تھی اور احزاب کا حملہ تھا، اور خندق کے دوران اندر کا معاملہ تو یہ تھا کہ بنی قریظہ بھی یہودیوں نے باقاعدہ سازش کر رکھی تھی
باہر والے لوگوں کے ساتھ، احزاب کے ساتھ، اور طے کر لیا تھا کہ اگر باہر سے حملہ ہوا اور اندر سے ہم نے بغاوت کی اور مسلمانوں کو جب شکست ہو جائے گی، فلاں کی لڑکی کو میں لوں گا، فلاں کی لڑکی کو وہ لے گا، آپس میں عورتوں کو بھی تقسیم کر رکھا تھا، جس کے اوپر تو خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حال یہ تھا کہ تمہارے دل تمہارے حلقوم میں پھنسے ہوئے تھے خوف کی وجہ سے، لیکن تم نے اللہ پر یقین رکھا کہ وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں فتح دے گا، وہ قوت دے گا، تم جھکے نہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جب کوئی کمپرومائز نہیں کیا آپ نے، تو پھر دیکھیے اللہ نے آپ کو لڑنے بھی نہیں دیا اور فتح مبین نہیں عطا فرما دی۔ کیا غزوہ کے اندر کوئی سارے کے سارے احزاب واپس ایک صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے جنود میں سے ہے وہ آندیاں، اللہ نے آندیاں چلائیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے جنود بھاگ نہیں گئے؟ ہاں، جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد کے لیے کتنی قوت ہونی چاہیے تمہارے پاس، یہ بھی سن لیجیے۔ قوت اتنی لے آئیے جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے۔ خذوا حذرکم ما استطعتم، اس جہاد کے اندر اتنی قوت لے آؤ جتنی تمہارے پاس استطاعت، اس سے زائد کی تو ضرورت ہی نہیں، بس اتنی لے آؤ۔ یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب استطاعت کے حوالے سے بھی عرض کروں۔ بسا اوقات انسان گھر میں بیٹھا ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گھر سے نکلنے کی اور مارے کھانے کی میرے اندر استطاعت ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے تہران کی ایک مسجد کے اندر پتھروں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے تہران گرم ہوتا ہے اور اس کے پتھر تپے ہوں دوپہر کے وقت، اور کوئی شخص اس کے اوپر چل رہا ہو، تو حیرانی سے لوگوں نے پوچھا، دانشور شیخ سعدی کیا بات ہے کہ آپ پتھروں کے اوپر چل رہے ہیں اس دوپہر میں؟ کہنے لگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی تفسیر پڑھ رہا ہو۔ کیا بات نہیں سمجھ آئی؟ یہاں تفسیر والی کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں نے پتھروں پہ پہلی دفعہ قدم رکھا تو پتھر اتنے گرم تھے تو میں نے سمجھا میں تو اس پہ چل ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور استقامت کے دعا کرتے ہوئے میں استقامت کے ساتھ اس پر چلتا رہا، کبھی دایاں پاؤں لگاتا تھا، کبھی بائیں کروٹ لگاتا تھا، کبھی ایڑی، کبھی پنجہ لگاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اتنی استطاعت دے دی، اب آرام سے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ گھر میں بیٹھے نہیں فیصلہ ہوتا، اور اللہ نے جو آخری بات سمجھائی ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث کے ذریعے بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہونا چاہیے جنگ کے لیے۔ وہ پیمانے، ایک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے نہ بتا دیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ راستے میں روک لیا گیا۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ہے اور مدینہ سے دور، 1400 صحابہ ہیں، سفارتیں جا رہی ہیں، سفارتیں آ رہی ہیں، وقت گزر گیا، اور وہ تو گھر سے چونکہ عمرے کے لیے نکلے تھے، ان کے پاس پانی تو رستے کے لیے تھا، جتنے دن زیادہ وہاں ٹھہرے پیاس تو لگنی تھی، پانی تو پینا تھا، استعمال ہونا تھا، پانی استعمال ہوتا گیا اور پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آسمان سے پانی برسے یا زمین سے اللہ پانی نکال دے تاکہ ہم پی سکیں، کیونکہ پانی کے ذخائر تو ختم ہو گئے، ڈھور ڈنگر بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ نے دعا نہیں کی، ایک بات سمجھانا تھی، کہا کہ وہ بڑا برتن جس میں پانی اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ذرا لے آؤ۔ وہ برتن لایا گیا، پھر کہا ذرا اس انصاری کو بلاؤ جس کے پاس میرا مشکیزہ ہے۔ اس مشکیزے والے انصاری کو بلایا گیا، اس انصاری سے کہا کہ اس مشکیزے کو میرے ہاتھ پر پورا انڈیل دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھا، اوپر سے وہ انہوں نے مشکیزے میں سے چند گھونٹ پانی نکلا، وہ پانی وہاں سے ہوتا ہوا برتن میں چلا گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے مشکیزے لے آئیں،
اور ان کے اندر جتنا جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا میرے ہاتھ پر نچوڑ دو۔ سبھی لوگ اپنے اپنے مشکیزیں لے آئے، رسول اللہ نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے پانی کے اندر، لوگوں نے پانی ڈالا، کسی سے گھونٹ، کسی سے آدھا گھونٹ، کسی سے 10 قطرے، کسی سے 20 قطرے، کسی سے 1 قطرہ پانی نکلا۔ جب سارے کے سارے مشکیزے خالی ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے مدد فرما دی، محمد رسول اللہ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ کو نیچے رکھ دیا اور وہ پانی کا برتن بھرتا گیا، لوگ اس میں سے لیتے گئے اور اپنے اپنے برتن بھرتے گئے۔ انہوں نے ڈھور ڈنگر کو بھی پانی پلایا، انہوں نے انسانوں کو بھی پانی پلایا اور اپنے لیے محفوظ بھی کر لیا، اور اس طرح محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور ابھی وہ برتن بھرا ہوا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو آسمان سے بارش نہ برس جاتی، زمین سے چشمہ نہ جاری ہو جاتا؟ لیکن رسول اللہ نے یہ طریقہ اپنایا نہیں۔ جب حق کے مقابلے پہ طاغوت آ جائے، جب کفر اور حق کی لڑائی ہو جائے، جب باطل قوتیں اکٹھی ہو کر آ جائے، تو پھر دعاؤں سے کام نہیں چلا کرتے۔ یہاں پہ بتانا مقصود یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد پہنچ جائے تو دیکھنا اپنی صلاحیتوں کا کوئی قطرہ گھر بچا کے نہ رکھنا، وہ سارے قطرے لا کے یہاں پہ لگا دینا۔ تمہاری صلاحیت کا کوئی جوہر گھر میں نہ رہے۔ کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس اوقات ہے، وقت ہے اس کے پاس، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس اپنی جان ہے، کسی کے پاس دماغی صلاحیتیں ہیں، کوئی صلاحیت اب گھر میں نہ رہنے پائے۔ ساری کی ساری صلاحیتیں لا کے اللہ کی راہ میں کھپا دو، اور پھر دیکھنا میرا رب تمہاری مدد کس طرح کرتا ہے۔ تم تھوڑے بھی ہوگے وہ تمہیں بڑوں پہ غالب کر دے گا، تم کمزور ہوگے طاقتوروں پہ تمہیں غالب کر دے گا، اور پھر اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ اتر آئیں گے، وہ بھی تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ یہ جہاد کرنا ہوگا، جہاد سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مومن کی عزت اس جہاد کے اندر رکھی ہے۔ لا عزت الا بالجہاد، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور میرے آقا کی نکلی ہوئے منہ سے بات اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں رہتا۔ جہاد کے اندر ہی عزت ہے، لا عزت الا بالجہاد، اور یہ تو جہاد قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے، کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی تو قیامت تک ہے، اور حق اور باطل کی لڑائی چونکہ قیامت تک ہے تو جہاد نے بھی قیامت تک ہی رہنا ہے۔ اور یہ لڑنے والوں کے لیے، یہ اٹھنے والوں کے لیے، وہ اس کسوٹی کے اوپر پرکھے جائیں گے تو تبھی ان کا ایمان سچا ہے، ورنہ ان کا ایمان سچا نہیں ہو۔ لیکن یہاں پر بڑی عجیب بات ہے